حسین یا حسین. اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. الصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ اجمعین. ناظرین گرامی، جیسے کہ ہم اپنے پروگرام میں مسائل شرعیہ کے بارے میں بحث کر رہے تھے کہ ہم احکام تقلید کے بارے میں کہ تقلید کرنا ہر ایک مکلف پر واجب ہے. ہر کوئی جو بالغ ہو جائے، مرد ہو یا عورت ہو، اگر عورت ہے تو 9 سال، مرد ہے تو 15 سال، باقی جو بلوغ کے علامتیں ہیں وہ اگر پوری ہو جائے اور اگر وہ مکلف ہو جاتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے، تو ہر ایک مکلف پر ضروری ہے کہ یا تو وہ خود مجتہد ہو یا احتیاط پہ عمل کرتا ہو یا وہ کسی اور کی تقلید کرے. تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر ایک دور میں ہم کسی کی تقلید کرنا چاہتے ہیں اور اس دور میں بہت سارے مجتہد ہیں، جیسے کہ ابھی ہمارا دور، اس دور میں فقط ایک مجتہد نہیں ہے بلکہ کئی مجتہد ہیں، تو آئے ان سب مجتہدوں میں سے کس مجتہد کی تقلید کرنی چاہیے؟ تو اس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ تمام اگر کسی ایک دور میں کئی سارے مجتہد ہوں تو ان مجتہدوں میں سے جو سب سے عالم ہوتا ہے اس کی تقلید کی جا سکتی ہے، اس کی تقلید کرنی چاہیے. عالم یعنی کیا؟ یعنی کہ وہ مجتہد جو باقی تمام مجتہدوں سے زیادہ علم رکھنے والا ہو. جتنے بھی مجتہد کے مطلب مختلف علوم میں ان نے مسلط ہونا پڑا، انہیں تسلط حاصل کرنا ہوتا ہے مختلف علوم میں، تو جس طرح تمام مجتہد ہیں اس طرح اس مجتہد نے باقیوں کی بنسبت تمام تر علوم میں تسلط زیادہ حاصل کیا ہو تو اسے کہتے ہیں عالم، یعنی باقی مجتہدوں سے زیادہ جاننے والا. تو جتنے بھی مجتہد ہیں ان میں سے جو عالم ہوتا ہے اس مجتہد کی تقلید کرنی چاہیے. اب ہمیں کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ اب کئی سارے مجتہد ہیں اور جیسے کہ ہمارا دور ہے کہ ہم مثال کے طور پر اب پاکستان میں ہیں اور اب پاکستان میں سے جتنے بھی مجتہد ہیں، پاکستان میں کوئی بھی فی الحال موجود نہیں ہے، سارے مجتہد یا تو نجف یا قم وغیرہ یا باقی ایران، عراق وغیرہ میں موجود ہیں. تو آئے اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ مجتہدوں میں سے سب سے عالم کون ہے؟ تو فرمایا جاتا ہے کہ 3 طریقے ہیں کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مجتہدوں میں سے عالم کون سا ہے. یا تو یہ کہ پہلا انسان کو خود یقین ہو جائے. مثال کے طور پر آپ پاکستان میں تھے، آپ پاکستان سے گئے ایران یا عراق کسی مختلف مجتہدوں کی محفل میں بیٹھے، مختلف مجتہدوں سے کلام کیا، پھر آپ کو معلوم ہوا ان تمام مجتہدوں میں سے یہ جو مجتہد ہے وہ سب سے عالم ہے، تو آپ ضروری ہے کہ اس عالم مجتہد کی تقلید کریں. پہلا طریقہ یہ ہے کہ انسان کو خود اطمینان اور یقین حاصل ہو جائے کہ مجتہدوں میں سے عالم مجتہد کون سا ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 2 عادل شخص آ کے آپ کو کہیں کہ تمام مجتہدوں میں سے عالم مجتہد یہ والے ہیں. یعنی 2 عادل شخص، عادل یعنی وہ جو کہ گناہوں سے بچتے ہیں اور واجبات کو بجا لاتے ہیں، یعنی کہ ایسے کبھی نہیں ہو سکتے کہ وہ ہمیشہ کبھی جھوٹ بولیں، نہ ہی وہ زیادہ مذاق کرتے ہیں، یعنی ایک عادل اور متدین آدمی ہے. اب وہ اس طرح کے 2 اشخاص آ کے آپ کو کہیں کہ تمام مجتہدوں میں سے یہ جو مجتہد ہیں وہ عالم ہیں، تو اس ذریعے سے بھی انسان کو معلوم ہو سکتا ہے کہ مجتہدوں میں سے عالم کون سا ہے اور عالم کی تقلید کرنی چاہیے. اور تیسرا طریقہ اور آخری طریقہ یہ ہے کہ بہت سارے عالم دین، چاہے وہ بہت سارے عالم دین وہ آ کے اگر آپ کو بتاتے ہیں اور ان کی بات سے آپ کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ اتنے سارے عالم دین اگر کسی ایک مجتہد کو عالم کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ مجتہد حقیقتاً عالم ہوگا. پہلا جو تھا وہ تھا کہ انسان کو خود یہ یقین ہو جاتا ہے، خود مجتہد کی محفل میں جا کے بیٹھے اور مجتہد سے ہم کلام ہو کے اس کو خود پتہ چلتا ہے کہ یہ مجتہد عالم ہے. اب یہ جو تیسرا طریقہ وہ کیا ہے کہ بہت سارے لوگ اسے آ کے بتا رہے ہیں، بہت سارے عالم دین اسے آ کے یہ بیان کر رہے ہیں کہ مجتہدوں میں سے یہ والے مجتہد عالم ہے. تو اب اس سے اسے اطمینان حاصل ہو رہا ہے اور اسے یقین ہو رہا ہے کہ ہاں اتنے سارے اگر عالم دین کسی ایک مجتہد کو عالم کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ جھوٹ نہیں ہو سکتا بلکہ وہ مجتہد سچ میں عالم ہوں گے. تو یہ 3 طریقے ہیں کہ مجتہدوں میں سے جو عالم مجتہد ہوتا ہے اس کی پہچان کے، اور اب اگر اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ مجتہدوں میں سے جو عالم ہے وہ یہ والے ہیں، تو اس صورت میں انسان کو چاہیے کہ جو عالم مجتہد ہے اسی کی تقلید کرے. بس خدا بند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خدا ہمیں مسائل شرعیہ پر، احکامات شرعیہ پر صحیح معنوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا